سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سلمان دورانی ہوں، آپ آزاد ڈیجیٹل دیکھ رہے ہیں۔ مجھے جوائن کر رہے ہیں جنرل سائد محمود صاحب۔ السلام علیکم سر۔ تھینک یو۔ یور پریڈکشن کمز ٹرو، ٹرمپ جو ہے وہ سفید گھر میں ایک بار پھر داخل ہو گئے، اور اب تک کی جو اپڈیٹ ہے، میرا خیال ہے الیکٹورل جو ان کا ووٹ ہے وہ 312 پہ اسٹینڈ کر رہا ہے، اور جو کاملا ہیں وہ 226، رائٹ؟ جی ٹھیک۔ تو آپ کو کیسے پتا تھا کہ یہ اتنا کلوز پہنچ جائے گا اور پھر ٹرمپ ون کریں گے اس پورے معاملے کو؟ جی سلمان، تھینک یو ویری مچ فار آسکنگ دس کویسچن۔ چلیں، ایک بات تو صحیح ثابت ہوئی کہ جو میں کہہ رہا تھا وہ ہو گیا، اور آئی واز کیپنگ مائی فنگرس کراس کہ اللہ کرے کہ یہ ایسا ہو۔ لیکن وہ میرا یہ جو اسیسمنٹ تھی جو آپ کے ساتھ میں نے اس دن شیئر بھی کی، وہ پرائمرلی کچھ ایسے آسپیکٹس تھے جو میں دیکھ رہا تھا کہ یہ وہاں پہ کچھ ایسے ایونٹس ہو رہے تھے، کچھ ایسی اپلیکیشن ہو رہی تھی جس سے مجھے لگ رہا تھا کہ جو ڈیموکریٹ کیمپ ہے ڈیموکریٹس کا، وہ تھوڑا سا کنفیوز بھی ہے۔ اور اس کا دیکھیں ابتدا کہاں سے ہوتی ہے، جب جولائی میں پروبیبلی اف آئی ایم ناٹ رانگ، جب انہوں نے بائیڈن کو ریپلیس کیا، تو ان کی کمپین بھی جو ہے وہ ایک سلو موشن مووی کمپین تھی، بہت ہی سلو جا رہی تھی۔ تو انہوں نے سیریسلی فیل کیا کہ یہ کمپین بھی ٹھیک نہیں ہو رہی، اینڈ دے ریپلیس دی ہارس، لڑکھڑا بھی رہی تھی۔ تو میچ شروع ہونے میں اور ڈربی شروع ہونے میں جب گھوڑا تبدیل کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دیر از کنفیوژن، دیر آر فیئرس، اور وداؤٹ پرائمریز، وداؤٹ الیکشنز، نامینیشن آف کیملا واز، تو یہ تو ایک فنڈامنٹل مجھے ہوا کہ ان کی دیکھیں اپنے ان کا سسٹمز ہے پارٹیز کا، وہ اسیسمنٹس کرتے ہیں، اپنی اسٹریٹجیز بناتے ہیں۔ وہ ایک نتیجے پر بائیڈن کو نامینیشن کے بعد، بائیڈن واز گوئنگ فار دا الیکشنز، ان کو ریپلیس کرنا، اس کا مطلب ہے ان کی اپنی اسیسمنٹ میں ان کو اپنے جو فیئرز آف لوزنگ الیکشن تھا وہ اسٹیبلش ہو چکے تھے۔ نہیں، لیکن اس سب میں یہ بھی تو ایڈ کر لیں کہ جو ان کی پرفارمنس تھی جس میں میں اسی عوام کا پریشر لے گئے یہ لوگ بہت زیادہ۔ دوسرا پروبیبلی ڈیموکریٹس نے مس ریڈ کیا سچویشن کو، وہ مس ریڈ اس طرح کیا انہوں نے کہ انہوں نے امریکن پبلک کو، امریکن ایشوز کو مس ریڈ کیا، اور انہوں نے کیملا کو اب ایز اے سلوشن پیش کیا ٹو دی پرابلمز آف دی یونائٹڈ اسٹیٹ پیپل، یا ان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں۔ تو لیکن وہ مس ریڈ اس کانٹیکسٹ میں کر گئے کہ پیپل آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، انہوں نے کیملا کو سلوشن نہیں سمجھا، انہوں نے پارٹ آف دا پرابلم سمجھ کے ووٹ کیا ہے۔ تو دیٹ واز اے بگ 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 مسٹیک، بگ مس انڈرسٹینڈنگ، تو اس لیے مس ریڈ کیا انہوں نے۔ تو کیملا بیکیم دی پارٹ آف دا پرابلم۔ جب وہ ہوئی ہیں تو پھر لوگوں نے اپنی جو ایشوز ہیں ان کے، خاص طور پہ اکانومی کے، امیگریشن کے، اس کے اوپر پھر انہوں نے ووٹ بھی کیا ہے۔ جان صاحب، اس پہ آپ ایگری کریں گے کہ اگر کاملا نہ ہوتی اور جو بائیڈن ہی ہوتے امیدوار ڈیموکریٹس کی طرف سے، تو یہ حال بھی نہ ہوتا، اس سے بھی برا حال ہوتا؟ بالکل، آئی ٹوٹلی ایگری۔ میں بالکل سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ان کی جو پالیسیز تھیں، آگے میں بات اس کو آگے ہی بڑھاؤں گا، جو ہم بات کر رہے تھے کہ کیسے مجھے اندازہ ہوا کہ اس کے بعد دیکھیں جو مس ریڈ کی میں جب بات کرتا ہوں تو مس ریڈ میں وہ اپنا جو ینگ ووٹر ہے جو فرسٹ ٹائم ووٹ کرنے جاتا، یہ ٹرینڈ لاسٹ الیکشن میں بھی تھوڑا سا نظر آنا شروع ہو گیا تھا، بٹ اس دفعہ یہ زیادہ تھوڑا سا، ابھی جو فگرز آئیں گے، جو آفیشیل فگرز آئیں گے ووٹ، لیکن جو پولز ہو رہے ہیں اس میں جو ینگ ووٹرز ہیں پروبیبلی ان کی جو پریزنٹ پالیسی ہے، ایون فرسٹ ٹائم ہم نے فارن پالیسی کو جو ڈومین میں، جیسے غزہ کی وار ہے، اس کو تھوڑا سا امریکن پبلک کے اوپر بھی اثر انداز ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے۔ ویسے تو ہم بات کرتے ہیں کہ جی مسلم عربس یا مسلمس کا یہ ڈائسپورا کا یہ ایشوز ہیں، لیکن اوور آل زیادہ تر یہ امریکنس، لیکن یوتھ میں یہ اس دفعہ ایشو تھوڑا سا نظر آیا ہے، اور آئی ایم شیور جب آگے فگرز آئیں گے، یہ اس کی انالیسز آئیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ یوتھ کی کافی تعداد نے جو ان کی جو یہ اپلیکیشن ہوئی ہے وار کی، اس کو انہوں نے ریجیکٹ کیا ہے، کیونکہ وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کی حکومت کی تمام تر توجہ ان کے اوپر ہو، اور دیٹس وائی جو ٹرمپ کا یہ جو نعرہ تھا امریکہ فرسٹ کا، تو اس نے ورک کیا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے وہاں سے پھر ہمیں تھوڑا سا اندازہ ہوا، اور اس کے بعد یہ جو لاسٹ ٹائم رائٹرز کے جو رپورٹ آئی رشین انوالومنٹ کی فرام برٹش، تو الیکشن والے، تو اس دن تو میں بالکل ہی سمجھ گیا کہ دال میں کچھ کالا گیم پڑ گئی ہے، اور اس کو انڈورس کیا ان کی انٹیلیجنس کی رپورٹ نے، امریکن آفیشیل رپورٹ اراؤنڈ دی الیکشن ڈے،
اٹ مین کہ جو سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ تھی ہم۔ اس یونائٹڈ اسٹیٹس کی، اور وہ ذرا بڑی افیکٹ کرتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی تھوڑے سے فیئرفل تھے، اینڈ دیور ان کا جھکاؤ جو تھا وہ تھوڑا سا ڈیموکریٹس کی طرف تھا. تو اس سے تو بالکل ہی کنفرم ہو گیا کہ یہ جو جتنے بھی پولز ہیں، اور پولز کو میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ یہ زیادہ تر الیکٹرانک اے آئی جنریٹڈ، اور یہ پھر میڈیا، اور یہ پھر میں دورانی آپ کو تو مبارکباد دوں گا کہ آپ کا جو سوشل میڈیا ان کا ہے، اور جو مین اسٹریم میڈیا اسٹیبلشمنٹ، اور اس ساروں کو ادھر وہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو چیلنج کیا گیا. تو سوشل میڈیا کی جو کمپین چلی ہے ٹرمپ کی، یا اس ڈومین میں جو انہوں نے کام کیا، تو انہوں نے یوتھ کو اٹریکٹ کیا ہے اور افیکٹو رہے ہیں وہ اس میں. اور انہوں نے اپنی جو اسپیچ ہے اس میں ایلان مسک جو جی ان کے ہاں، دوست ہیں، ایلن مسک تو ابھی آپ دیکھیں گے لائکلی یہ ہے کہ وہ ان کی ٹیم میں ہوں گے، ہی ول برنگ نیو ٹیم. تو ایلن مسک وہاں پہ ہمیں نظر آ رہے ہیں مجھے تو کہ ہی ول بی پارٹ آف ہز ٹیم ان دی کیبنٹ، اور ان کی جو ہم سیکرٹری. بریفلی ہر پوائنٹ پہ جو ہے وہ آج نظر دوڑائیں گے، خاص طور پہ یہ جو انٹائی وار والا ایک سیگمنٹ ہے اس کے اوپر ہم نے ضرور بات کرنی ہے. اچھا، جو سب سے اہم چیز جنرل صاحب جس کو پوری دنیا میں بڑا ایلیبوریٹڈلی دیکھا جا رہا ہے وہ یہ کہ میڈیا مینج تھا مکمل طور پہ، یک طرفہ طور پر، اور خوف و ہراس بھی تھا، سچ بھی بولنے کی اجازت اس طرح سے نہیں تھی، سختیاں کیں بائیڈن جتنے بھی حکمران تھے، اور جو ٹرمپ اور ان کے جو حامی ہیں ان کے اوپر مقدمات تھے. کچھ ریلیٹیبل چیزیں امریکہ، پاکستان اور جو دوسرے ریجنز ہیں ان میں بھی جو ہے وہ لوگ ریلیٹ کر کے تھوڑا سا اپنے آپ کو ریلیکس فیل کر رہے ہیں کہ امریکن اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ٹرمپ جو ہے وہ ایک بہت بڑی وار جیتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ الیکشنز خطے کے دوسرے ممالک پہ بھی جو ہے وہ اثر انداز ہو سکتا ہے؟ سیم دیکھیں، وی شوڈ ناٹ ریڈ ٹو مچ ان ٹو دیز تھنگس. یہ یاد رکھیے گا، ہر علاقے کی، ہر ملک کی اپنی ایک کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں. آپ یہ کہیں کہ جو امریکہ میں چیزیں ہوئی ہیں وہی ماڈل پاکستان میں ہو جائے گا، یا جو پاکستان میں چیزیں ہو رہی ہے وہ امریکہ میں نہیں. بالکل ایسا نہیں ہے. ہمارے حالات دیکھیں، امریکہ جو ہے ایک بہت بڑی ڈیموکریسی ہے. پریزرویشن آف ڈیموکریسی اینڈ ڈیفینس آف ڈیموکریسی، وہ اپنا آبجیکٹیوز ایون وار میں بھی یہی رکھتے ہیں کہ وہ اپنی ڈیموکریسی کو بچانا چاہتے ہیں. 250 سال سے زیادہ کی ہسٹری ہے، اور وہاں پہ سسٹمز آر ان پلیس. جن ملکوں میں سسٹمز پلیس ہوتے ہیں ان کو اور وہ رسپانسبلٹی گورنمنٹ جب نہیں لیتی تو گورنمنٹ ہی بلیم ہوتی ہے، یا جو حکومتیں یا جو پارٹیز اپنی رسپانسبلٹیز کو سے ڈیلیور نہیں کرتی، وہ اپنی ڈرٹی لانڈری کسی اور کی طرف نہیں کرنا چاہتی. پاکستان میں ہماری ڈیموکریسی از ناٹ دیٹ اسٹرانگ کہ آپ کہیں کہ وہی چیزیں یہاں پر ہو جائیں گی. یہاں تو موروثی سیاست ہے معذرت کے ساتھ، یہاں پہ تو ڈیموکریسی ود ان پارٹیز نہیں ہے. اس کو امپروو ہونے کی ضرورت ہے، ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. میں اپنی پبلک سے، عوام سے بھی یہ کہوں گا کہ آپ کے جو پریشرز ہیں، آپ کے جو ایکشنز ہیں، آپ کا یہ جو غصہ ہے، ناراضگی اگر ہے بھی کسی کے بیچ میں، تو اپنی جو ڈیموکریٹک پارٹیز ہیں کسی میں دیکھ لیں. میں کسی ایک جماعت کا نام نہیں لیتا، آپ ہماری کسی جماعت میں دیکھ لیں ود آل مائی ریسپیکٹ، کیونکہ یہ اسٹرانگ ہوگی تو ہم سارے اسٹرانگ ہوں گے. ایوری پاکستانی از افیکٹڈ بائی دس. تو لوگوں سے میں درخواست کروں گا کہ اس کو تسلی کے ساتھ اپنی جو ود ان دی پارٹی ڈیموکریسی کو امپروو کریں، اور کوشچن بھی ڈیموکریسی سے کریں. کسی اور کی لانڈری اگر کسی اور کے باسکٹ میں پھینک دی گئی ہے تو اس کو آپ بدنام کرنا. دیکھیں، پاکستان میں جو حالات ہیں اس میں ہم نے جو گیپ بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے عوام میں اور سیکورٹی فورسز میں، یا اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں، جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں، دیٹ از ناٹ گڈ فار دا کنٹری. یہ میں کسی کی بیان نہیں کر رہا، میرے بھی بچے ہیں، ہم بھی اسی سوسائٹی میں رہتے ہیں، ہم نے یہاں پہ جنگیں لڑی ہیں، ہم نے قربانیاں دی ہیں، ہمارے بچوں نے بھی یہاں قربانیاں دینی ہیں. پاکستان پھیلے گا تو ہم سارے، آپ، میں اور ہم سارے ترقی کریں گے، تو ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے. تو وہاں پہ ڈیموکریسی، اب اس کو اس سے ریلیٹ کر دینا کہ پاکستان میں بھی ڈیجیٹل دور ہے، 21ویں صدی ہے. دس از اے چینج پاکستان. یونائٹڈ اسٹیٹس میں بھی چینج نظر آ رہی ہے، چینج پاکستان ہے. جو لوگ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں افیئرس کو رن کر رہے ہیں، ان کو ضرور اس پہ نظر رکھنی چاہیے، اور ایک خوبصورت پاکستان کے لیے مشترکہ کوششیں کرنی چاہیے. غلطیاں ہو سکتی ہیں. جن کو سوچنا چاہیے وہ ٹرمپ کے آنے سے، دوبارہ آنے سے پریشان نظر آتے ہیں. لگتا یہ ہے کہ گورنمنٹ کو یہ لگ رہا تھا کہ جو امریکن اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ٹرمپ کا راستہ ہر صورت روک لے گی. پریشانی تو ان کو دیکھیں، پاکستان کے ساتھ تو مور اور لیس پلس مائنس تھوڑا سا پالیسیز میں تبدیلی آئے گی. تو ہمارے ذرا جس کانٹیکسٹ میں آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں میں بالکل اچھی طرح سمجھ رہا ہوں. نہیں، میں گورنمنٹ کی پریشانی کو لے کر آپ سے، بہت پریشان نظر آ رہے ہیں.
اگر پریشان نظر آ رہے ہیں تو پھر انہوں نے اگر اس ملک میں حکومت کرنی ہے اور آگے چیزیں تو انہوں نے اپنی آپشنز ضرور ورک آؤٹ کی ہوں گی اور کرنی بھی چاہیے. لیکن اگر وہ پریشانی اس وجہ سے سمجھ رہے ہیں کہ انٹرفیئرنس ہو گئی تو دیکھیں کوئی بھی آؤٹ سائڈ انٹرفیئرنس جو ہوتی ہے وہ ملک کے لیے اچھی نہیں ہوتی. دیکھیں ہمیں پارٹیوں میں تقسیم نہیں ہونا. رانی اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمیں پارٹیز میں تقسیم نہیں ہونا. ہم نے ود ان دی سسٹم اپنے گھر میں رہتے ہوئے اپنی چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے. تو میں تو اس کو کبھی انکریجنگ نہیں کہوں گا. جو خوشیاں منا رہے ہیں ان کو بھی میں کہوں گا برائے مہربانی خوشیاں نہ منائیے. آپ کی لیڈرشپ بھی یہی کہہ رہی ہے کہ جی بائی آؤٹ سائڈ انٹرفیئرنس ہمیں پسند نہیں ہے. اور جو غم منا رہے ہیں وہ غم نہ منائیں, کیونکہ وہ جب آؤٹ سائڈ جو انٹرفیئرنس ہے وہ اگر سمجھتے ہیں کہ ریڈ لائن سے اوپر جاتی ہے تو کئی دفعہ پاکستان نے وہ انٹرفیئرنس برداشت بھی نہیں کی ہے. جیسے ایٹمی دھماکے ایک مثال ہے اس کی, پاکستان کے اوپر بہت پریشرز تھے تو پاکستان نے دھماکے کیے. نیشنز کی دیکھیں اپنی جب سوورینٹی کے اوپر, پاکستان ایک عام آرڈنری ملک نہیں ہے کہ یہ اس کو کسی بھی ملک کو اجازت دے گا کہ اس کی ساورنٹی کے اوپر یا اس کی انٹرفیئرنس کے بعد وہ اپنی پالیسیز کو چینج کر لے. ہاں جتنی بھی آپ کی پالیسیز ہے ذمہ داری کے ساتھ پرو پاکستان سینٹرک پالیسیز ہونی چاہیے, کسی انڈیویجول کے خلاف یا کسی پارٹی کے خلاف یا نقصان نہ پہنچائیں. جو پاکستان میں فورسز آف آرڈر ہیں جو بھی ہیں, جتنی ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں, سب کی رسپیکٹ ہونی چاہیے, ڈیموکریسی مضبوط ہونی چاہیے, جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس کو اپنا کام کرنے کے دیا جائے, کیونکہ ان کے اوپر بھی بہت پریشر ڈال دیے جاتے ہیں. جب سپیسز آپ اپنی کریٹ کرتے ہیں, جب آپ اپنی رسپانسبلٹی نہیں لیتے تو پھر ریڈ لائنز کراس ہوتی ہیں, تو اسٹیبلشمنٹ اس کی رسپانسبلٹی نہ لے تو کون لے گا مجھے بتائیے. کوئی آپ باہر سے لوگ منگوانا چاہتے ہیں تو ایک چیز یاد رکھیے گا, پاکستان میں اگر آپ کی فوج نہیں ہوگی تو پھر کسی اور ملک کی فوج ہوگی, which is not good for any one of us. رائٹ. جن صاحب ایک عام خیال یہ بھی پایا جاتا ہے کہ پاکستان کی جو سیاست ہے اس میں امریکن جو انفلوئنس ہے وہ پایا جاتا ہے. تو اس تناظر میں ایک جو بہت پوچھے جانے والا سوال ہے وہ یہ کہ اب چونکہ ٹرمپ آ چکے ہیں, کیا وہ اپنے دوست عمران خان, جن کو انہوں نے اپنا دوست قرار دیا ایک ملاقات کے دوران, کیا وہ ان کی رہائی کے لیے کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں میں ان کے کوئی بہت میجر کردار تو میں نہیں دیکھ رہا کہ وہ کردار ادا کریں گے اینڈ آل آؤٹ جائیں گے جو عمران خان کی رہائی کے لیے. عمران خان دیکھیں ایک پاکستان ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہے, اس کے لیگل سسٹم کے نیچے وہ ٹرائل ہو رہا ہے یا جو بھی ان کی چیزیں چل رہی ہیں, تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ اس حد تک جائیں گے کہ وہ پاکستان کی اسٹیٹ کے جو ایکشنز اس کو. ہاں ڈائسپورا نے دیکھیں پہلے بھی ایفرٹ کی ہے, جو امریکہ میں پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں انہوں نے ایفرٹ کی ہے, سینیٹر وہاں سے کانگریس مین سے انہوں نے لیٹر جو لکھوایا ہے, پھر پاکستانی پارلیمنٹیرینز نے بھی لیٹر لکھا ہے. تو وہ زیادہ تر یاد رکھے گا کہ ڈیموکریٹس تھے, تو ڈیموکریٹک پارٹی سے ان کا تعلق تھا جنہوں نے لیٹر لکھے. ابھی نئی پارٹی آ رہی ہے, کانگریس میں بھی پرابلی ایسے لگ رہا ہے کہ ان کی میجورٹی ہوگی, 218 چاہیے, 204 کے قریب تو ان کے ممبرس ہو چکے ہیں, تو پرابلی دے ول ہیو میجورٹی ان کانگریس. تو وہ اب ٹرمپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اگر اس پہ پریشر اس پہ ڈالیں گے, یا ان سے پریشر تو نہیں ڈال سکیں گے, وہ اپنا کانٹیکٹس کریں گے, یا کم از کم پاکستانی ڈائسپورا جو ہے وہ ان کے جو نیچے کام کر رہے ہیں یا ان کی پارٹی کے جو لوگ ہیں ان تک اپروچ کرنے کی ضرور کوشش کریں گے. ہاؤ دے ریئیکٹ, وہ کہیں نہ کہیں ٹرمپ کے سے کانٹیکٹ کرنے کی ڈائریکٹ تو مے بی ناٹ بٹ انڈائریکٹلی اس تک یہ میسج پہنچائے, تو مے بی اے ٹویٹ اور سم تھنگ ویری ایٹ اے ویری اسمال لیول. دیکھیے یہ جو ہے نا کہ عمران خان کسی کے دوست ہیں یا ٹرمپ کا فلاں فرینڈ, یہ ہر لیڈرشپ کی دیکھیں پرسنل ایکویشن, ایک کیمسٹری ضرور ہوتی ہے لیڈر ٹو لیڈر, ہر انڈیویجول کی پرسنل کیمسٹری. لیکن ریممبر دیٹ دیر پرسنل کیمسٹری وہ جو مین فنڈامنٹل ملکی پالیسیز ہوتی ہیں اس کو بہت کم افیکٹ کرتی ہے. ایز آف ڈوئنگ بزنس ضرور ہو سکتا ہے, لیکن ڈیسیژن میکنگ یا پالیسی شفٹ وہ مجھے نظر نہیں آتی. اس طرح تو مودی بھی کہتے ہیں, مودی دیکھیں ٹرمپ کے پہلے کتنے وہ آئی مین ڈفرینٹ ان کا سٹانس تھا, تو جو ابھی انہوں نے میسج بھیجا ہے اس کا آخری لائن لوگ اینڈ مائی فرینڈ ٹرمپ, ان کے ساتھ کبھی وہ ہولی بھی کرتے رہے. لیکن آپ انڈیا کے اندر بھی سٹریس آ رہا ہے اگر ٹرمپ جاتے ہیں لائک اکانومی کی طرف جاتے ہیں. اکانومی کا جو دیکھیں نا 39% تو اکانومی تھا جو ایشو تھا, اینڈ ریسٹ 11% واز پرابلی 10% 20% واز امیگریشن,
اور 11% پھر ابارشن کا. تو 20 اور یہ کر لے 39 تو 59% تو ٹرمپ نے اکانومی اور امیگریشن کو کرنا ہے. تو جب اکانومی کو کریں گے تو ٹیرفس کی وہ بات کرتے ہیں, امریکنز اس کی بات کرتے ہیں, تو وہ ٹیرف میں چائنا کے اگینسٹ تو 60% لگائیں گے اور 10% پورے ورلڈ پہ لگے گا. تو انڈیا کے ان کے جو جوائنٹ پروجیکٹس چل رہے تھے یا جو کمپنیز انڈیا میں کر رہی تھیں اس کے اوپر بھی ایک پریشر آئے گا, کیونکہ ٹرمپ نے تو کہا جس کمپنی نے پروڈیوس کرنا ہے, مینوفیکچر کرنا ہے, وہ امریکہ کے اندر رہ کے کرے, جب باہر کریں گے تو میں تو ٹیرف لگاؤں گا ان پہ. تو اپنی کمپنیوں کو بھی تھریٹ کر دیتے ہیں. ایک چیز میں یہاں پہ آپ کے لیے اور آپ کے سننے والوں کے لیے, ہمارے دیکھنے والوں کے لیے ایک چیز کہتا ہوں, ٹرمپ کی 2 چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہے, ٹیمپرامنٹ اینڈ پالیسی. ان کے ساتھ جو جڑی ہوئی انپریڈکٹیبلٹی ہے اس کے اوپر بہت سارے لوگ امیدیں لگائے بیٹھے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ ان کی انپریڈکٹیبلٹی, ٹیمپرامنٹ ان کا کیسا ہے. آپ کو یاد ہوگا جب پریزیڈنٹ بھی تھے تو یہ لڑائیاں بھی کر دیتے تھے, میڈیا سے بھی ان کی لڑائی ہو جایا کرتی تھی, مختلف لوگوں کو ناراض بھی کر دیتے تھے. تو ابھی دیکھنا ہے کہ سیکنڈ ٹرم میں نیو ٹرمپ یا جو ٹرمپ کی حکومت ہے وہ کیسا بیہیو کرتی ہے, ٹیمپرامنٹ کیسا رہتا ہے اور پالیسیز کیسے بناتے ہیں. تو اس وقت دنیا کا ہر شخص فنگرز کراس کر کے انتظار میں ہے کہ اب ان کی پٹاری سے کیسا سانپ نکلتا ہے اور وہ کیا. انٹرنل جو پالیسیز ہیں اس پہ تو بہت ڈیبیٹ ہوگی, ایکسٹرنل جو پالیسیز ہیں اس پہ بھی بہت زیادہ اس وقت نظر ہے پوری دنیا کی کہ ٹرمپ جو کہ اس وقت نئے صدر الیکٹ ہو چکے ہیں وہ یوکرین کی وار کو کیسے دیکھیں گے, کیسے وہ اس کو, چونکہ یہ تو وہ اعلان کر چکے ہیں کہ نو وارز, اب ہم جو ہے وہ امریکہ کے انٹرنل پرابلمس پہ زیادہ فوکس کریں گے. تو یوکرین کا چیلنج اور یہ جو مڈل ایسٹ کا چیلنج ہے جس میں وہ پرو اسرائیل ہیں, تو ہاؤ یو سی دا سولوشن, یہ کس طرح سے جو ہے وہ ان 2 جنگوں کو ختم کر پائیں گے؟ دیکھیں اس وقت جو نروس کیپٹلز ہیں کیو, اس میں آئی مین یوکرین جو ہے وہ بھی نروس کیپٹل ہے ٹرمپ کے آنے سے, اور جس طریقے سے امریکنز کی سپورٹ حاصل تھی یوکرینین پریزیڈنٹ کو, اور ان کو پرابیبلی اس میں ابھی تھوڑی سی کمی آئے گی. پھر ٹرمپ کا جو ایک امپیکٹ آتا ہے یا جو ٹرمپ کا ایک سٹانس ہے اباؤٹ پوٹن, وہ اس کو اسٹرانگ مین کا انہوں نے لقب دیا ہوا ہے. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جو آپ نے پچھلا بھی سوال کیا تھا نا, تو ٹرمپ میں ایک عادت ہے کہ وہ ہر لیڈر کو کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے اپنا ایک پازیٹیو جیسچر یا ایک پرسنل کیمسٹری اور کمیونیکیشن کا ایک میسیج ضرور دیتے ہیں. میرے خیال میں یہ ان کی پالیسی کا, اب اس پہ عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے وہ الگ بات ہے. دیکھیں نا آپ نے پاکستان کے بھی کانٹیکسٹ میں مائی فرینڈ تو کہہ دیا, آپ نے ان کو ہاؤس کا بھی وزٹ کرا دیا, لیکن $1.3 بلین کی جو ملٹری ایڈ تھی وہ آپ نے روک دی. تو پریکٹیکلی آپ پاکستان کو اس کا کیا فائدہ ہوا وہ ابھی تک میں سوچنے سے قاصر ہوں. انڈیا کے انہوں نے مودی کے ساتھ جس طریقے سے وہ, تو ٹرمپ ہے وہ ہر ایک کے ساتھ اپنی پرسنل کیمسٹری اسٹیبلش ضرور کرتے ہیں. رشیا کو انسپائٹ آف اسکینڈلز کے رشینز انوالومنٹ تھی ان کے الیکشن میں, ان کو سپورٹ حاصل تھی. اس الیکشن میں بھی یہ چیزیں آئی ہیں, اسکینڈل ہے یا ٹرو ہے واٹ ایور. تو رشیا, اب وہ رشیا کیسے ڈیل کریں گے؟ اب جب نو وار کی انہوں نے ایک میجر پالیسی اناؤنس کر دی, اور کل وکٹری اسپیچ میں بھی انہوں نے نو وار وی ڈونٹ وانٹ, اپنے جو 4 ایئرس تھے اس میں انہوں نے کوئی وار نہیں چھیڑی. پھر افغانستان کے وڈرال کو انہوں نے اسٹیبلش کیا اس اسٹرکچر کو. پھر سیریا سے دیکھے اپنے 2000 ٹروپس 2018 میں واپس بلا لیے, اور جب سیریا سے ٹروپس منگوا رہے تھے تو اپنی سیکرٹری ڈیفینس جنرل میٹس کو انہوں نے سیک کر دیا تھا. انہوں نے ریزائن کر دیا کہ یار یہ تو ٹرمپ میری سنتے تو ہے نہیں. تو ٹرمپ ہے, وہ کسی کی سنتا ہے نہیں. اب دیکھتے ہیں کہ وہ آگے چل کے کیسے کریں گے. غازہ کی جو وار ہے آلریڈی ہم نے ان کے کچھ جیسچرز دیکھے ہوئے ہیں ابراہم ایکارڈ کے سلسلے میں. پھر ٹیل اویو سے یروشلم جو ان کا کیپٹل شفٹ کیا ہے انہوں نے, تو وہ 2 اسٹیٹ کی بات تو کرتے ہیں, لیکن پرابیبلی یہ وار اس کے. پھر ایرانین جو انوالومنٹ ہے وہاں پہ, اب ایران کے خلاف ٹرمپ کا بہت سیریس کلیئر ہے. تو بیٹل گراؤنڈ تو وہ فلسطین کے بیچ میں ہے, ایران کے ساتھ جو ان کی جنگ چل رہی ہے وہ تو فلسطین کے بیچ میں چل رہی ہے. تو آپ کو سیم پالیسیز کا تسلسل ٹرمپ لگ سے رہا پہلے ایک تھوڑی سی میں دورانی, اسرائیل میں بھی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. ان کے جو سیکٹری ڈیفینس ہیں, ان کے جو منسٹر آف ڈیفینس تھے, ان کو انہوں نے سیک کر دیا ہے گیلنٹ کو, اور وہ نیا اپنا, کیونکہ وہ ان کی وار پالیسیز جیسے نیتن یاہو چاہ رہے تھے, جو جینوسائڈ پالیسیز ہیں, مائی اپالوجیز, میں اس کو وار نہیں کہتا ہے, جینوسائڈ پالیسیز جو تھی
اس کے وہ ان کی سن نہیں رہے تھے. تو جینوسائڈ اس کو ہمیں کہنا ہی جینوسائڈ چاہیے کیونکہ ہے ہی جینوسائڈ. دس از ناٹ وار. وار تو ایک اسٹرکچر اور ایک رولز اینڈ ریگولیشنس کے بیچ میں لڑی جاتی ہے, وہ پرنسپلس کے ساتھ لڑی جاتی ہے, جس میں یہاں پہ تو غیر انسانی سارے ہتھ کنڈے اپنائے جا رہے ہیں. تو انہوں نے نیا وہ ڈیفینس منسٹر لے کے آئے ہیں, تو وہ بھی پوزیشن کیا ہے انہوں نے اپنے آپ کو. اب 5 جنوری کے بعد جب یہ پریزیڈنسی میں پہنچ چکے ہوں گے اس وقت دیکھتے ہیں کہ یہ غازہ کے لیے کیا کرتے ہیں. لیکن چونکہ عرب مسلمز ان کو مشیگن میں بھی دیکھیں آپ نے سوئنگ اسٹیٹس انہوں نے جیتی ہیں, مسلمانوں نے بھی ان کو ووٹ دی ہیں. اب یہ فگرز آئیں گے تو جب ٹرو اسٹیٹسٹکس آ جائیں گی تو ٹرمپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کا کیا ریئیکشن رہا ہے, یوتھ نے غازہ کے اوپر کیسا بیہیو کیا ہے, اور وہ اس کو بلڈ کر کے ریپبلکنس کے لیے فیوچر کی جو ووٹر اپنا اٹریکشن ہے اس کو رکھیں گے. وٹ ایور ٹرمپ ہے سینڈ, یہ میرا ایک فیلنگ ہے جو وہ انہوں نے کلیم کیا ہے, پروبیبلی ان کے 90% ایفرٹس اسی طرف ہوگی ہاں, سوائے غازہ کے. غازہ پہ آئی ہیو تھوڑا سا مجھے ایشو یہ رہے گا کہ آلریڈی وہ ایک جگہ پر پہنچ چکے ہیں. پھر جوئش لابی زائنسٹ کی جو اپروچ ہے وہ افیکٹو ہے, اس کو ذرا تھوڑا سا کیئرفلی اور کرافٹلی یہ چلیں گے. دیکھتے ہیں کہ آگے. اچھا, اس سب میں خرم حسین صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں, انہوں نے 1-2 پوائنٹس اٹھائے نیٹو کے حوالے سے اور IMF کے حوالے سے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ٹرمپ یہ فیصلہ بھی کر سکتے ہیں کہ نیٹو سے علیحدگی کا فیصلہ ہو اور امریکہ جو ہے وہ دیکھیں انہوں نے جو اپنا امریکہ فرسٹ کی بات کی ہے, اپنے جو یونیلیٹرلزم اور بیسیکلی وہ ایک آئسولیشنسٹ پالیسیز رکھتے ہیں کہ آئسولیٹ ہو کے اپنا امریکہ خود اتنی بڑی اپنے آپ کے اندر ہی اپنے آپ کو ایک ریئل ہیجمون یا ایک ریئل ورلڈ پاور کے طور پہ وہ پیش کرنا چاہ رہے ہیں کہ امریکہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. وہ نیٹو کے ساتھ ان کے جو کمنٹس ان کے اوپر دیتے رہے کہ یہ پیسہ تو ہم سے لیتے ہیں, ڈیلیور کرتے نہیں ہیں. یہی چیز انہوں نے یورپ پہ کی ہے. یورپ کے اندر بھی پالیٹکس جو اس وقت ہے وہ بڑی سٹریس میں ہے پالیٹکس وہاں پہ. لیکن میں آئی ڈونٹ فور سی کہ وہ امیجیٹلی نیٹو کو خیر آباد کہہ دیں گے, خدا حافظ کر دیں گے اور انڈیپینڈنٹلی. دیکھیں کانفلکٹ ریزولوشن, دیر از نو کنٹری ان دا ورلڈ انکلوڈنگ امریکہ وہ جو کانفلکٹ میں اپنی اپلیکیشن اکیلے کر سکے. جب آپ نیٹو سے نکلیں گے ملٹری الائنس, پھر آپ کا ایک ملٹری کمپلیکس ہے, اس پہ کسی پروگرام میں الگ پوری بات کریں گے کہ جو ملٹری انڈسٹری ہے ان کی کیسے وار لائک سچویشن کریٹ کی جاتی ہے اور کیسے پھر اس کو فروغ دیا جاتا ہے, اور اٹس اے ہیوج اکنامکس اٹیچ. اس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے کہ اگر تو یہ ہے, اور جو ٹرمپ صاحب ہیں وہ اینٹی وار اپنا نعرہ لگا رہے ہیں اور کس طرح سے پالیسیز آگے رکھتے ہیں, تو یہ تو ایک بہت بڑا کلیش ہے ود ان دا سسٹم. سم ٹائم اپلیکیشن جو وار کی ہے وہ دیکھیں, وار کا الٹیمیٹ ایم تو اچیومنٹ آف پیس ہوتا ہے جو آبجیکٹیو رکھا جاتا ہے. اف اٹ از اے ٹرو وار, جو ٹرو وار کے اسٹرکچر میں یا جو وار کے رولز ریگولیشن میں لڑی جاتی ہے اس کا پرپز تو اچیومنٹ آف پیس ہوتا ہے, وائبل پیس. تو اگر اس کے بیچ میں بھی وار تو کنٹینیو کسی نہ کسی شیپ میں رہے گی پیس حاصل کرنے کے لیے. ہو سکتا ہے اب دیکھیں نا غازہ کے کانٹیکسٹ میں وہ ہو سکتا ہے یہ کہیں کہ یار ہم فلسطین یا غازہ یا مسلمانوں کے خلاف یہ جنگ نہیں ہے, یہ تو اس کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کر دیں گے, کیا ہوا ہے حماس کو, آپ نے جو دوسری ہیں حزب اللہ وغیرہ کو, تو آپ کہیں گے ہم تو ٹیررسٹ کو لڑ رہے ہیں. تو وار تو وہیں پہ رہی نا, وار تو فلسطین میں رہے گی, مرے گا تو فلسطین کی زمین پہ, لبنان کی زمین پہ, یمن میں حوثیز ہیں ان کو وہ ڈکلیئر کر کے. تو اس وار کو وہ جسٹیفائڈ وار یا جسٹ ہوتی ہے یا انجسٹ ہوتی ہے, تو وہ جو ہر اینیمی ہے وہ اپنی طرف کی جسٹیفیکیشن اس وار کی دے رہا ہوتا ہے. رائٹ. جن صاحب, lastly we want to listen a big development coming from Kashmir Assembly. جی ہاں this is الحمدللہ about 370. جی تو اس میں تھوڑا سا بریفلی ہمیں بتائیے گا کہ واٹ ہیڈ ہیپن اور اس کا آگے فیوچر میں کیا ہونے چاہ رہا ہے. جی, جو وہاں پہ ان کے ڈپٹی لیڈر ہیں گورنمنٹ کے چودھری صاحب, انہوں نے یہ پیش کی ہے, قرارداد پیش کی ہے جس کو اسپیکر کے اوپر بڑا پریشر تھا راٹھور صاحب کے اوپر وہاں پہ. بٹ الحمدللہ یہ قرارداد وہاں پہ پاس ہوئی ہے جس میں انہوں نے 370 کو ریسٹور کرنے کی بات کی ہے, اور محبوبہ مفتی نے بھی اس کو انڈورس کیا ہے, لون صاحب وغیرہ نے بھی, انہوں نے بھی ساروں نے اس کو, ان کی پارٹی نے بھی اس کو انڈورس کیا ہے. اٹس اے ہیوج ڈیولپمنٹ. جو پورا نیریٹو بلڈ کیا تھا بھارتیہ جنتا پارٹی نے, ہندوتوا کے مائنڈ سیٹ نے کہ کشمیریز آر ہیپی, کشمیر ان کا حصہ ہے, یہ آج ثابت ہو
ہو گیا کہ کشمیر نہ ان کا حصہ تھا، نہ ہے اور نہ رہے گا. بہت بڑا پیغام چلا بہت گیا. بڑا. تو اب انہوں نے اپنی جو اسٹیٹس ہے وہ ریمیننگ ود ان دی سسٹم، وہ اپنے اسٹیٹس کو انہوں نے کہا جی کہ اس کو ریسٹور کیا جائے. تو یہ پوری دنیا کو ایک میسج چلا گیا ہوا ہے، دس اے ہیوج ڈیولپمنٹ. یہ کشمیر اب یہ تو ٹیررسٹ نہیں ہے، یہ تو ان کی اسمبلی ہے جو اسی الیکشن سے گئی تھی، جس کو وہ بڑا کلیم کر رہے تھے. تو اگر مودی ڈیموکریسی میں بلیو کرتے ہیں، مودی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ جو آواز ڈیموکریسی سے آتی ہے یا جو ان کی اسمبلی سے آئی ہے اس کی وہ ویلیو کرتے ہیں، اگر مودی کشمیر کے انسانوں کی تھوڑی بہت انسانیت کی اور کشمیر کے رہنے والے لوگوں کی تھوڑی بہت عزت کرتے ہیں یا ان کو انسان سمجھتے ہیں، تو ان کو اب اس قرارداد پہ عمل کرنا ہوگا. یہ جو بھارتیہ جنتا پارٹی اور جو بھارتی ذہنیت ہے، جو ہندوتوا کا مائنڈ سیٹ ہے، وہ انٹیمیڈیشن کے ساتھ کشمیریوں کو بندوق کے زور پہ، گولی کے زور پہ کبھی بھی اپنے ساتھ اس طرح قائم نہیں رکھ سکتے. تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اب تو انٹرنیشنل کمیونٹی کو چاہیے، اس پہ پھر بات کسی پروگرام میں ڈیٹیل میں کریں گے، کیونکہ ہم نے اگلے ایپیسوڈز میں اس کے حوالے سے مزید جو جتنی بھی اپڈیٹس آئیں گی ہم جو ہے اس پہ تجزیہ اپنا رکھیں گے، اس پہ بات کریں گے، چونکہ بہت ضروری ہے. عالمی طور پر اس وقت جو ہے وہ مزید آپ دیکھیں منٹ ٹو منٹ، ڈے بائی ڈے اس وقت بڑی تیزی سے جو ہے وہ ڈیولپمنٹس آ رہی ہیں. جلال صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور آپ کے وقت کا بہت شکریہ. تھینک یو.